بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأثابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کریمہ میں ایک مضمون تھا جو حضرت ابراہیم سے متعلق شروع ہوا اور اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ گیا، اور اس کے بعد پھر یعنی ایک مضمون شروع ہوتا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا مقبولیت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی جو مطالبہ کیا تو اس مطالبے کے نتیجے میں ایک اور معجزہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، اور یہ بات اتنی بڑی تھی کہ اسے قرآن مجید میں بھی بیان فرما دیا گیا، اس لیے تاکہ آنے والوں کو یہ پتہ چل سکے اور یہ معلوم ہو سکے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اس میں تقریباً اسی طرح کا مضمون جو حضرت عزیر علیہ السلام کے باب میں گزرا کچھ مختلف طریقے سے ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے عرض کیا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کیا ارینی کیف تحیی الموتى، کہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے زندہ فرماتا ہے۔ تو کہا ہی جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے کوئی لاش پڑی ہوئی تھی، اب یہ ہوتا کہ سمندر کے مد و جزر سے لاش کبھی سمندر کے اندر جاتی کبھی باہر،
جب سمندر کے اندر جاتی تو مچھلیاں اسے کھاتی، باہر آتی تو درندے کھاتے، جب وہ چلے جاتے تو پھر پرندے وغیرہ جو بھی ہوتے وہ کھاتے۔ تو حضرت ابراہیم نے یعنی یہ عرض کیا کہ مجھے اپنی بارگاہ سے یہ دکھا کہ تو مردے زندہ کیسے فرمائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ قال اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے اس کا؟ کیا آپ اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہم مردے زندہ کریں گے یا اس پہ قادر ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، یقین تو ہے۔ قال بلا، لیکن دل کے اطمینان کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یقین ہو تو اطمینان بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور اطمینان ہو تو یقین بھی رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ علم میں تھا کہ حضرت ابراہیم مردے کو زندہ کرنے کی دعا کر رہے ہیں، انہیں یقین بھی ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے امتحانات سے گزر کے یہاں پہنچے ہیں، اور جو اتنے بڑے امتحانات دے دے جسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو تو اسے ان معاملات میں شک تو نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی یعنی اس لیے یہ پوچھ لیا گیا تاکہ بعد والے یہ نہ کہہ سکیں کہ معاذ اللہ جب انبیاء کرام کو یقین نہیں تھا تو ہمارا یقین نہ ہونا کون سی حیرت کی بات ہے، انبیاء کو بھی معاذ اللہ یقین نہیں تھا، ہمیں بھی نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کی تسلی کے لیے اور عام لوگوں کا شک رفع فرمانے کے لیے یہ بات نقل فرما دی گئی کہ اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن، کیا اس کا یقین نہیں ہے؟ فرمایا قال بلا۔ اب یہ دونوں باتیں اللہ جانتا ہے کہ انہیں یقین بھی ہے اور یہ کہلوانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھلا۔ یہ کیوں کہلوایا گیا؟ یہ اس لیے کہلوایا گیا تاکہ عوام کو اس بات سے کوئی شک نہ پیدا ہونے پائے اور وہ سمجھ لیں کہ یہ صرف دل کے اطمینان کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اگر تمثیل میں اس کو سمجھنا ہو، مثال میں اس کو سمجھنا ہو تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک شے جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اسے خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یعنی یقین ہونے کے باوجود اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مزید اس میں جو کمالات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو یہ مطالبہ یعنی انبیاء کرام اگر کوئی اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے تو اس کا مطلب معاذ اللہ بے یقینی ہرگز بھی نہیں ہے، اور اس بات سے ان کی عصمت پہ بھی کوئی حرف نہیں آتا، معصوم بھی وہ رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صرف دل کے تسلی کی بات ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام یعنی دل کے تابع ہیں؟ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کا جو جیسے کہنا چاہیے کہ تمام سلسلہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے، ان کے دل میں اس قسم کا خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ معاذ اللہ منافی توحید یا توحید کے خلاف سوچ سکیں۔ وہ صرف اس لیے کہ اگر کبھی کسی کو بتانا ہو کہ مردہ زندہ کیسے ہوتا ہے تو یہ بتایا جا سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی یعنی مجمع نہیں لگایا، اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مجمع کے سامنے یہ دعا کی ہو، اور نہ ہی یہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ پھر بھی حضرت ابراہیم نے یعنی اللہ کا کرشمہ قدرت دیکھنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی توحید پر ایک دلیل کے طور پر کہ وہ واقعی مردے زندہ کرتا ہے، تو وہ اس لیے اس قسم کی دعائیں ہوتی ہیں کہ یہ کہا جا سکے کہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھا۔ اب اس میں فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اگر کسی بات کے لیے دعا فرمائیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ دعا قبول فرما لی جاتی ہے۔ اب قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے۔ تو رب کی طرف سے ایک سوال ہو سکتا تھا کہ جب آپ کو یقین ہے تو آپ دل کو کیوں مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کے دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے؟ تو یہ سب نہیں فرمایا گیا، کیونکہ ذات باری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملات سے واقف نہ ہو معاذ اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔